اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے پہلا کبوتر بازی کا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست فیصل میر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی ایڈ ہماری مووی پہ چلتے ہیں انہیں ضرور دیکھا کریں۔ اگر آپ ہمارا چینل پسند کرتے ہیں تو انہیں ضرور دیکھیں۔ اس ایڈ سے آنے والی آمدنی کا 10% ہم سیو کرتے ہیں اور اسے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انسانیت کے لیے استعمال کریں۔ اس میں ہمیں آپ سب دوستوں کی مدد کی ضرورت ہے، آپ دونوں سب دوستوں کی ہیلپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو آپ کائنڈلی ان ایڈز کو کمپلیٹ دیکھا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی ڈل سکے۔ آج ہم نے اپنے ادویہ میڈیسن کے سیگمنٹ کے لیے جناب استاد نعیم بھٹی صاحب سے ہی ریکویسٹ کی دوبارہ سے، کیونکہ ان کے بارے میں کمنٹ بھی آیا تھا کہ نعیم بھٹی صاحب بہت اچھا نالج رکھتے ہیں میڈیسن کے بارے میں، اور واقعی ایسا بھی ہے بھی ماشاءاللہ۔ نعیم بھٹی صاحب، استاد نعیم بھٹی صاحب کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا نالج ہے۔ جیسا کہ میں اپنے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ماشاءاللہ استاد نعیم بھٹی صاحب ایک پڑھی لکھی کبوتر سازی کرتے ہیں اور کافی نالج رکھتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے جو بھی جواب ملتے ہیں وہ آپ تک ہم پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی بالکل الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے جی۔ بالکل آج کل تو بڑا یہ اسکیلٹن سٹاف ہی زیادہ جو ہے وہ اٹینڈ کرتا ہے جی آفسز کو، تو زیادہ تر تو گھر پہ ہی کام ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اوبیسلی جیسا کہ یہ جو کرونا کی ایک وائرس کی وبا ہے، یہ ایک پینڈیمک ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کو فیس کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس سے محفوظ رکھے جی، اس کے اثرات سے محفوظ رکھے، اور خصوصاً ہمارے تمام جو کبوتر پرور بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس کا سب سے بڑا یہی چیز ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سے اس کی جو ہے وہ پناہ مانگی جائے، اور جو بھی گورنمنٹ کی اسٹینڈرڈ انسٹرکشنز ہیں، خاص طور پہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور ہاتھوں کا دھونا، اور جتنا بھی جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارے حق میں یہ بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور اس میں جو ہے وہ ہمیں اس سے انشاءاللہ نجات دے گا۔ اور بحیثیت قوم ہم نے اس جو ایک مشکل دور ہے وہ اس سے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح جو پاکستانی قوم ہے، یہ پچھلے جتنے بھی آفات جو قدرتی آفات آئی ہیں، ہم نے اس کا جو ہے وہ بڑی اچھی طرح جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا ہے بصیرت قوم کے۔ تو انشاءاللہ اب یہ جو ایک وبا آئی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ آمین جی آمین۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو سر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہمیں موصول ہوا ہے کہ کمنٹ باکس میں کہ بچوں کو جو زہر باد ہو جاتا ہے، مطلب آج کل خصوصاً گرمی میں زہر باد بہت زیادہ ہو جاتا ہے بچوں کو، بچے مر بھی جاتے ہیں اس بیماری سے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہمارے ویورز کے لیے کائنڈلی کچھ ایسی تدابیر بتائیں، کچھ ایسی میڈیسنز بتائیں کہ جو کہ مطلب استعمال کرنے سے بچے جو ہیں وہ اس مہلک مرض سے بچ سکیں۔ بالکل، یہ آج کل چونکہ موسم جب بدلتا ہے تو اس میں یہ چیز بڑی کامنلی جو ہے یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ زہر باد ہو جاتا ہے، ان کو دانے نکل آتے ہیں، اور خصوصاً ٹانگیں جو ہیں وہ پھول جاتی ہیں بچوں کی، اور اس میں کافی حد تک جو ہے وہ یہ جس طرح ایک پورے جسم پہ ایک الرجی جو ہے وہ ٹائپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہم اس کو جو ہے وہ بیسیکلی ہم اس کو چکن پاکس کہتے ہیں، اور یہ بچوں کو خاص طور پہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ یہ چیز متاثر کرتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ مچھر ہے جی۔ اس میں اس طرح ہے کہ عام طور پہ جب مچھر داخل ہوتا ہے کسی بھی دڑبے میں یا کسی بھی کیج میں، تو یہ جب کبوتروں کو کاٹتا ہے تو بڑے کبوتروں میں تو چونکہ اس میں یہ کافی حد تک یہ قوت مدافعت ہوتی ہے، لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان میں اس کے خلاف جو ہے وہ قوت مدافعت نہیں ہوتی،
تو اس لیے جو ہے وہ بچے اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ہر ایج پہ بچے متاثر ہوتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے ہیں, چاہے وہ ایون دانا کھانے کے بھی اگر قابل ہو گئے ہیں تو وہ بھی اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں جی. اور اس میں ان کی ٹانگیں بھی پھول جاتی ہیں, پنجے پھول جاتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے جو ہے وہ چونچ کے اوپر بھی نکل آتے ہیں یہ جو دانے ہوتے ہیں, زہر بار ٹائپ جو ہے وہ پورے جسم میں یہ مطلب ہو جاتا ہے جسم کے اوپر جو ہے. اور لیکن یہ خود بخود بھی بعض دفعہ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اس سے کافی زیادہ بعض دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے اور جو بچے جو ہے وہ مر بھی جاتے ہیں جی اس سے. تو اس کی جو بڑی وجہ, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس کی بڑی وجہ جو ہے یا اس کی جو کاز جو ہے یا اس کی وجہ جو ہے وہ مچھر ہے, مچھر کا کاٹنا ہے. اسی کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ رونما ہوتی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جو مچھر کا جو داخلہ ہے وہ کسی بھی ڈربے میں ہے جو اس کو جو ہے وہ بند کیا جائے. اب اس کا بند کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بھی کبوتر ہیں, بعض دوست جو ہیں وہ کبوتروں کا جو ڈربہ ہے اس کا دروازہ جو ہے وہ رات کو کھلا رکھتے ہیں. چونکہ باہر جال لگا ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ کھلا رہتا ہے, جس سے مچھر جو ہے اس کی عام طرف جو ہے وہ آسانی اس میں ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں کبوتر جو ہے وہ خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ متاثر ہوتے رہتے ہیں جی. تو اس کا سب سے بیسٹ یہ ہے کہ رات کو جو ہے وہ کبوتر ہر صورت جو ہے وہ بند کر دیے جائیں, دروازہ بند کیا جائے. اور اس میں جو ہے اگر مچھر جالی دروازے کو لگا لی جائے تو وہ مطلب سب سے بہتر ہے, بڑی جو مؤثر ثابت ہوتی ہے. اور یہ مچھر جالی لگوائے جائے, جو بھی دربے کا یا کیج کا جو دروازہ ہے اس کو بجائے موٹی جالی یا کھلی جالی لگوانے کے اس کو مچھر جالی لگوائی جائے, نمبر 1 چیز. اور نمبر 2 جو ہے وہ کبوتروں کو بند کرنے سے پہلے تمام وہ کونوں میں جو ہے وہ کوپیکس پاؤڈر وغیرہ اس کا جو ہے وہ چھڑکاؤ کر دیا جائے اچھی طرح. اور اس سے یہ ہے کہ جب کبوتر اندر اڑتے ہیں تو کسی قسم کے بھی فلائنگ اور کرالنگ جو انسیکٹس ہیں وہ سارے اس سے جو ہے وہ مر جاتے ہیں, اور اس سے کافی جو ہے وہ جو ہے یہ چیز کافی فائدہ مند ہوتی ہے جی. یہ مطلب 2 احتیاط جو ہے وہ بڑی ضروری ہیں جی. اگر یہ کر لیا جائے تو کافی حد تک جو بچوں میں یہ جو چیز دیکھنے میں آتی ہے, یہ دانے نکل آتے ہیں یا چکن پاکس آتی ہے, تو یہ کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب بچے اس سے متاثر ہو رہے ہوں تو وہ جو چیزیں جو ہے مثلا ٹانگیں پھول جاتی ہیں یا کوئی ایسا چیز ہوتی ہے, تو اس کو اگر جلدی ریکوری کی طرف لانا ہے تو بس میں ہے کہ اس پہ جو ہے وہ پولیفیکس جو ہے وہ لگا دی جائے. اور پولیفیکس لگانے سے مطلب کافی یعنی اس کا پیریڈ جو ہے وہ میچورٹی کا یا اس کا ختم ہونے کا پیریڈ جو ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل اگر وہ 10 دن میں ٹھیک ہونا ہے خود بخود تو لیکن وہ یہ ہے یہ 7-8 دن میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی ایک چیز ہے. چوتھی جو چیز جو میں اس میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو لیسن ہے یہ ایک بڑی ایک قدرتی ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ اس میں کافی یہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کبوتروں کو شام کا دانہ ڈالتے ہیں اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ لہسن جو ہے یہ اس کو اچھی طرح کرش کر کے یہ آپ پانی میں ڈال دیں. اس سے یہ ہے کبوتر جو بڑے جب وہ پانی پیتے ہیں اور یہ بچوں کو چوا دیتے ہیں تو اس سے اس چکن پاکس کے کنٹرول میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں ہیلپ ملتی ہے. تو اس کا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ مچھروں کا داخلہ جو ہے وہ دربے کے اندر جو ہے وہ روکا جائے. اور یہ مچھر رات کو ہی جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں, اور جب مچھر جالی لگی ہوتی ہے تو ان کا داخلہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور خصوصاً اندر اگر کوپیکس پاؤڈر وغیرہ چھڑکا جائے تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ ان کے اندر اگر کوئی مچھر چلا بھی جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے میں جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں مدد. بہت شکریہ سر, بہت مہربانی, آپ نے ماشاء اللہ بڑا تفصیلی جواب دیا. سر جو نیکسٹ سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پورٹ میں زہر باد. اب مرحوم صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ پورٹ کے اندر والی سائڈ پہ زہر باد انہیں فیل ہو رہا ہے یا باہر والی سائڈ پہ انہیں نظر آیا ہے, پر پورٹ کے زہر باد ان کا پورٹ میں زہر باد کا کوئی علاج بتایا جائے تاکہ انہیں ان کا جو بھی کبوتر اس کا شکار ہوا تھا اس کو فائدہ ہو سکے. جی بالکل, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, یہ بڑا ایک اہم ایک ایشو ہے. بیسیکلی جو پورٹ کا زہر باد ہے وہ میرے کوئی ایسا یہ کبھی کوئی مشاہدے میں نہیں آیا کہ پورٹ کے اندر جو ہے وہ زہر باد ہوتا ہے. بیسیکلی زہر باد کی جو سب سے خطرناک قسم ہے وہ گلے کے اندر زہر باد کا ہونا ہے, اور اس بیماری کو ہم کینکر کہتے ہیں جی, کینکر.
اور یہ کبوتروں کے گلے میں ہو جاتا ہے، آج کل اکثر ہو رہا ہے اور کافی جگہ پہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کبوتروں کو جو ہے وہ کینکر جو ہے وہ ہو جاتا ہے. کبوتر کا گلا جو ہے جب وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ کبوتر کا گلا جو ہے وہ سوجا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کی چونچ یا گلے کے اندر دیکھیں اس کی چونچ کھول کے تو آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ زہر باد جو ہے وہ نظر آتا ہے یا بنتا نظر آئے گا. اس سے یہ ہے کہ کبوتر کا سانس جو ہے وہ آہستہ آہستہ رک جاتا ہے اور کبوتر جو ہے وہ مر جاتا ہے. اس سے بڑے کبوتر بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو عمر رسیدہ کبوتر ہیں وہ اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں جی. اور بچوں میں بھی یہ مطلب چیز آ جاتی ہے جو ہے زہر باد گلے میں ہو جاتا ہے. تو اس کا جو لوکل میڈیسن جو ہے وہ ہماری تو ویسے تو اس کے لیے فلیجل کافی افیکٹو ہوتی ہے. اگر فلیجل جو ہے وہ ٹیبلٹ دی جائے، اس کا چوتھا حصہ جو ہے یہ افیکٹو تو ضرور ہوتی ہے، لیکن کینکر کے لیے سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ امپورٹڈ جو پاؤڈر ہمیں ملتا ہے. یہ بیسیکلی جو ہومرز کبوتر ہیں ان کے لیے یہ میڈیسن بنی ہے اور یہ باہر سے خلیجی ممالک سے اکثر پاکستان میں دوست جو ہے وہ وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ میرے خود بھی ذاتی مشاہدے میں ہے کہ یہ بہت افیکٹو ہوتا ہے. اور اس کی ایک چٹکی جو ہے وہ چونچ کھول کے گلے میں ڈال دی جائے کبوتر کے، افیکٹڈ کبوتر کے، اور یہ کم از کم جو ہے وہ 7 دن تک صبح شام ایک چٹکی جو ہے وہ اگر ڈالی جائے تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ افاقہ ہوتا ہے. اور اگر زہر باد جو ہے وہ عام نیچر کا ہے، بچوں میں زہر باد ہے اور یہ سفید رنگ کے جو ہے وہ چھالے اندر بن رہے ہیں، تو یہ جو ہے اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ان کو فلیجل جو ہے وہ کبوتروں کو دی جائے. اور یہ ایک یعنی فلیجل کی 200 ملی گرام کی ایک جو ٹیبلٹ ہے وہ آپ اس کا 1/4 یعنی چوتھا حصہ اس کا جو ہے وہ صبح دیں اور چوتھا حصہ جو ہے وہ شام کو دیں. اور یہ کم از کم جو ہے 5 سے 7 دن جو ہے وہ اگر دیں تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ افاقہ ہو جاتا ہے. بہت تفصیلی جواب دیا سر، بہت شکریہ. سر جو نیکسٹ سوال ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ بچے جو ہیں وہ مطلب چوگا ٹوٹ جو ہے وہ نہ پلے، مطلب تندرست بچے پلیں. تو کچھ ایسی چیزیں بتائی جائیں ان کے لیے، کوئی ایسے ٹوٹکے بتائے جائیں، کوئی ایسی کھانے میں مطلب دانے میں ڈال کے کوئی چیز دی جائے یا پانی میں ڈال کے کوئی چیز دی جائے جس سے بچے جو ہیں وہ تندرست مطلب پلیں. تو اس کے لیے کوئی کائنڈلی ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیں. جی یہ بڑا ایک کامن ایک چیز ہے جو عام دیکھنے میں آتی ہے اور یہ بڑی اس سے مایوسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ جی کبوتر جو ہیں وہ جو ہے وہ بچے صحیح نہیں پال رہے ہیں. حالانکہ دانہ بھی دوست بہت اچھا ڈالتے ہیں، ہر طرح ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ جن کو ہم ریڑے بچے یا بڑے جو ہیں وہ چوگا ٹوٹ بچے جو ہے وہ پلتے ہیں، چھوٹے رہ جاتے ہیں. اب جو بچہ انڈر فیڈ ہوتا ہے تو وہ نہ تو وہ جوڑوں کے قابل ہوتا ہے نہ ہی اڑانے کے قابل ہوتا ہے. یہ بڑا ایک اہم ایک مسئلہ ہے. اور ہماری جو ہے اکثر اس تمام جو جوڑوں پہ ایک قسم کی جو محنت ہوئی ہوتی ہے وہ ساری جو ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ایک اہم مسئلہ ہے. اور اس میں 3-4 بیسک کچھ چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم وہ کریں تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ بچے اچھے پلنا شروع ہو جاتے ہیں جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دانہ جو ہے وہ جس کو ہم بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں یا متوازن غذا جو ہے وہ ہمیں کبوتروں کو دینی چاہیے جی، جوڑوں والوں کو. پہلی بات یہ. اور اس میں دانہ جو ہے اس میں تمام جو بیسیکلی جو تینوں بیسک جو نیوٹریشن کے جو کمپوننٹس ہیں جس میں پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، فیٹس ہیں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. اور فورتھ جو چیز ہے وہ ملٹی وٹامنس اور ٹریس ایلیمنٹس اس کے ساتھ جو ہے وہ ہونے چاہیے. آج کل بڑا آسان ہے کہ یہ بازار میں آپ کو جو ہے وہ اکثر اچھی جو جہاں پہ دانہ ملتا ہے وہاں پہ آپ کو بہت اچھے لیول کا جو ہے وہ مکس جو دال دانہ جس کو کہا جاتا ہے وہ مل جاتا ہے. تو اس میں کافی حد تک یہ جو جتنی بھی دالیں ہیں، یہ چنے ہیں، یہ باجرہ ہے اور یہ مطلب چیزیں ساری آلریڈی اس میں مکس ہوئی ہوتی ہیں جی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ دال دانہ جو ہے وہ لیا جائے جو اچھے لیول کا دانہ ہے. اور اس میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو مکی اس میں شامل کی جائے. میں تو سارا سال مکی ڈالتا ہوں جی. اکثر دوستوں کا خیال ہے کہ اگر مکی جو ہے وہ سردیوں میں نہیں ڈالنی چاہیے
اس سے زہر باد ہو جاتا ہے، یا گرمیوں میں نہیں ڈالنی چاہیے، یا مطلب مکی کے عام طور پہ ایسا ہے، لیکن مکی ایک بڑی بیسک کمپوننٹ ہے جس میں ویٹامنس بھی ہیں، اور اس میں بہت اچھے لیول کے جو ہے وہ لپڈز یا فیٹس بھی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پروٹینس بھی ہیں اور کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں. یہ بڑی ایک بیلنس ایک چیز ہے، اور خاص طور پہ یہ جو ہے وہ لپڈز کا، یا آپ کہہ لیں کہ یہ چکنائی کا ایک بہت اچھا ایک ذریعہ ہے جی. اور اس میں یہ لازمی کبوتروں کو ڈالنی چاہیے جو جوڑوں والے ہیں. مکی ڈالیں، اور اس کے چنے ضرور ڈالیں، باریک چنے جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کبوتروں کو سرسوں ضرور ڈالیں. اکثر دوستوں کا خیال ہے کہ یہ گرمیوں میں سرسوں نہیں ڈالنی چاہیے، لیکن میرے مشاہد میں ہے کہ میں سارا سال جو ہے وہ کبوتروں کو لازمی سرسوں جو ہے وہ اس کا ضرور ایک حصہ ہوتا ہے دانے کا، اور یہ جو ہے یہ لازمی ڈالنی چاہیے. یہ بھی ایک فیٹس کا ایک بہت اچھا سورس ہے، بڑا زبردست ایک چیز ہے. اس سے کبوتر جو ہے وہ اس میں شائننگ رہتی ہے، پر بہت اچھے آتے ہیں. ہر چیز جو ہے جو بھی اس کی فیٹس کی ضروریات ہے یہ جو ہے بخوبی سرسوں جو ہے وہ اس کو پورا کرتی ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ سرسوں بھی اس میں ہونی چاہیے، چنے ہونے چاہیے، مکی ہونی چاہیے، اور مختلف باجرہ ہونا چاہیے. گندم جو ہے وہ اس میں ذرا کم مقدار رکھی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور باریک گندم ہو تو سب سے بہتر ہے. باجرہ جو ہے وہ بھی ایک خاص لیول، مطلب ایک خاص ریشو میں رکھا جائے. اور اس کے علاوہ مختلف اس میں دالیں جو ہیں، خاص طور پہ مونگ جو ہے، مونگ کی دال جو ہے یا ثابت مونگ اگر ہو تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے. اور اس کے علاوہ چاول کا ٹوٹا ہے، یا اس میں اور بہت ساری دالیں، دال مسور ہے، یہ مسر ہے. تو اس طرح کی دالیں جو ہیں وہ اس میں ساری مکس ہوتی ہیں. جوار ہوتی ہے، لال جوار بھی ہوتی ہے، سفید جوار بھی ہوتی ہے. تو یہ بڑا ایک رچ ایک کمپوننٹ بن جاتا ہے، ایک رچ ڈائٹ بن جاتی ہے. تو یہ ضرور کبوتروں کو دیں. اور اس سے جو ہے پہلی چیز تو یہی ہے کہ بچوں کو اچھی پلوائی کے لیے جو ہے وہ متوازن غذا کا دینا بڑا ضروری ہے جی. پہلا سٹیپ یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ متوازن غذا جو ہے یا متوازن فوڈ جو ہے وہ کبوتروں کو، جوڑوں والے کبوتروں کو دی جائے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے متوازن غذا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملٹی وٹامنس کی بھی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم، آج کل گرمیاں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کبوتروں کو کم از کم 3 دن، ہفتے میں 3 دن، کوئی بھی دن 3 مقرر کر لیں، اور مسلسل جو ہے وہ 3 دن پانی میں جو ہے وہ ملٹی وٹامنس آپ دیں. اس میں کوئی بھی اچھے ملٹی وٹامنس آپ کو بازار سے مل جائیں گے، چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہے، چاہے وہ پاؤڈر فارم میں ہے. وہ ان کے ترتیب بھی لکھی ہوتی ہے. عام طور پہ ملٹی وٹامنس کا جو آدھا چائے کا چمچ ہے وہ 4 لیٹر پانی کے لیے کافی ہوتا ہے. چاہے وہ آپ سائموسٹیس دے لیں، سائموٹیک دے لیں، فارمانوویٹ دے لیں، اور بہت سارے آج کل تو امپورٹنٹ بھی وٹامنس آ گئے ہوئے. تو اس کی ریشو جو ہے وہ اس میں درج ہوتی ہے. اور اس میں 1 cc اگر جو ہے وہ اگر لیکوڈ ملٹی وٹامن ہے تو وہ 1 cc 4 لیٹر پانی کے لیے کافی ہوتی ہے جی. تو اس میں یہ ہے کہ ان کو 3 دن مسلسل دانے کے ساتھ جو ہے وہ ملٹی وٹامن لازمی دیں. اس سے جو ہے وہ بچوں کی پلوائی پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. بچے جو ہے وہ کافی صحت مند پلتے ہیں جی. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ٹریس ایلیمنٹس کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ملٹون پاؤڈر اور جو سٹمک پاؤڈر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زیرو کے چپس اس میں ملا کے، تو وہ آپ ڈربے کے اندر جو ہے کسی بھی کنالی میں ڈال کے یہ تینوں چیزیں ملا کے یہ آپ رکھ دیں. اس سے کبوتر جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں. اس سے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچے اچھے پلیں گے جی. سیکنڈ یہ ہے کہ مادیاں جو ہے وہ انڈوں سے نہیں جاتی. ان میں جو کیلشیم کی یا ٹریس ایلیمنٹس کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی رہتی ہے. اور اس سے یہ ہے کہ مادیوں کی جو ایج ہوتی ہے ایگ لیئنگ کی یا انڈے دینے کی وہ مطلب بڑھ جاتی ہے. اور اس سے جو ہے وہ کافی کبوتر جو ہے وہ صحت مند رہتے ہیں. علاوہ ازیں کبوتروں کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے یا تولیدی سسٹم جو ہے وہ بھی اس سے کافی حد تک جو ہے وہ بہتر رہتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ یہ 3-4 چیزیں اگر کی جائیں تو بچوں کی پلوائی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلی کبوتروں کو دیکھتے رہیں، اور اگر بچے چھوٹے جو ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کمزور ہو رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آپ سیرپ جو ہے وہ مختلف 3 سیرپ ملا کے اگر رکھ لیں اپنے پاس، تو اس میں جو ہے وہ فلیجل سیرپ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اماکسل سیرپ اور پیناڈول سیرپ،
یہ تینوں سیرپ جو ہے وہ ایکول یعنی تینوں سیرپ ملا کے کسی بڑی بوٹل میں آپ رکھ لیں، اور اس کا جو ہے وہ ان سیرپ کا 1 cc لے کے اور 4 cc اس میں پانی ڈال کے 5 cc کی سرنج جو ہے وہ اس کمزور بچے کو جو ہے وہ آپ دن میں 1 مرتبہ خاص طور پہ رات کو اگر وہ دیں تو وہ کافی حد تک وہ بہتر ثابت ہوتی ہیں. اور اگر چنے بھگو کے رکھ لیے جائیں، عام دوست یہ سننے میں آیا کہ وہ کافی وہ فیڈ وغیرہ بھی دیتے ہیں اس کو پیس کے، لیکن اس سے فیڈ سے یہ مطلب دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی آنکھوں میں پانی بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ. یہ جو میرے ذاتی ایک مشاہدے میں چیز آئی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فیڈ سے اگر جو ہے اس کی بجائے اگر جو ہے وہ چنے بھگو کے رات کو جو ہے وہ ان بچوں کو 8-10-15 چنے دے دیے جائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سیرپ اگر دے دیے جائیں کمزور بچے جو پل رہے ہیں، تو اس سے کافی جو ہے وہ اچھے اثرات جو ہے ان پہ مرتب ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے بچوں کی پلوائی جو ہے وہ کافی اس پہ مثبت اثرات آتے ہیں. سر آج کے پروگرام کا ایک آخری سوال جو کہ ہمیں کمنٹ باکس میں موصول ہوا ہے، ہمارے ایک ویور نے ہمیں سوال کیا کہ لاسٹ ایئر پچھلے سال یعنی کہ 2019 میں اس کے جو کبوتر باجرے کے اوپر ہی 4 سے 5 بجے کا ٹائم دے رہے تھے، وہ اس سال جو ہے وہ پرواز کم کر رہے ہیں، یعنی کہ باجرے پر وہ 1-1.5 بجے سے اوپر نہیں جا رہے. تو کائنڈلی ہمارے ان دوست کے لیے کچھ بتائیے. جی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. اس کا ویسے تو جواب کوئی بہت جن کو اڑان میں جو بڑا آج کل ماشاءاللہ استاد صاحبان بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، ان کا بڑا تجربہ ہے، وہ اس کا بھی جواب بہت اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، جہاں تک میں پریکٹیکلی کبوتر اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یا اس کے بعد ٹورنامنٹس میں مختلف اڑاتے رہے، تو اس میں ایسا ہے کہ اگر پچھلے سال وہ باجرے پہ جتنا ٹائم کرتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کا فرق ہو سکتا ہے، ٹیمپریچر کا فرق ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ مطلب ذہن میں رکھنی چاہیے. ممکن ہے اس وقت ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہو، اور اس وقت آپ جو اب وہ جو کبوتر اڑا رہے ہیں اسی کی باجرے پہ یا اسی خوراک پہ یا اسی سوال پہ اگر وہ اڑا رہے ہیں، تو ممکن ہے ٹیمپریچر کا بھی فرق ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر جو ہے یہ آج کل زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے شاید کبوتر جو ہے وہ اتنے نہ اڑ رہے ہو جتنے پچھلے سال اڑ رہے تھے. پہلی بات. سیکنڈ، دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کبوتر جو ہے وہ ہمیں بظاہر تو وہ تندرست لگتے ہیں کہ جی اڑنے والے کبوتر جو ہے وہ ویٹ بھی ٹھیک ہے، ان کا ہر چیز ٹھیک ہے، لیکن اڑ نہیں رہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے اندر بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے یا میرے مشاہدے میں بھی ہے کہ کبوتر کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، یعنی جن کو ہم ورمز کہتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کا جو ہے وہ ڈیورمنگ کر لی جائے پہلے احتیاطاً. کبوتروں کو 2 یا 3 دن روک کے ان کی ایک دفعہ ان کو ڈیورمنگ کر لی جائے، یعنی ان کو زینٹل دے دی جائے یا آکسافیکس دے دی جائے. میرے مشاہدے میں جو سب سے سیف جو ڈیورمر ہے وہ زینٹل ہے یا آکسافیکس ہے. ورماکس جو ہے وہ کافی اس سے مشاہدے میں آیا کہ اگر وہ دی جائے تو وہ کبوتر جو ہے وہ پیٹ کی صفائی تو ہو جاتی ہے، ورمز جو ہے وہ ورمز نکل جاتے ہیں، لیکن اس سے یہ ہے کہ کبوتر بعض دفعہ مولٹنگ میں آ جاتے ہیں، یعنی جھاڑ میں آ جاتے ہیں، تو اس سے تو اڑنے والے کبوتروں کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. تو دا بیسٹ وے کہ اس کو کوئی بھی اچھا ڈیورمر جو سیف ڈیورمر ہے وہ اس کو ٹرائی کر لیا جائے، اس کی ڈوز کے مطابق دے دیا جائے، اور 2 دن کبوتر کو اندر رکھا جائے، اس کو نہ اڑایا جائے، تاکہ اس کے جو اثرات جو ہیں وہ اچھی طرح ایک دفعہ وہ ان کی ڈیورمنگ ہو جائے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کبوتروں کو دیکھا جائے کہ آیا وہ اس لیول پہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. اور ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ کبوتر جو ہیں ان کا ہاضمے پہ بھی فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باجرہ جو وہ صحیح طرح ہضم نہیں کر رہے، تو وہ صبح ایک تو یہ ہے کہ پورٹ جو ہے وہ چیک کر کے اڑانا چاہیے. اگر اس میں کوئی ایسے نظر آتا ہے کہ اس میں کچھ پورٹ میں کچھ دانے رہ گئے ہیں باجرے کے یا دانے کے جو بھی آپ ڈال رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ پورٹ جو ہے وہ پلٹ دی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ اڑایا جائے کبوتر کو. تو وہ بڑا صحیح رہتا ہے، چونکہ آج کے ٹیمپریچر زیادہ ہے تو اس میں پورٹ میں جو دانہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ کبوتر کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے. تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ ان کبوتروں کو جو ہے وہ ہاضمے کا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بھی دیا جائے. وہ اس میں آپ سونف، اناردانہ اور یہ الائچی آپ چھوٹی اگر استعمال کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس میں جو پودینہ ہے، سوکھا پودینہ جو ہے، اور کالی مرچ بہت تھوڑی اس میں،
اور یہ مطلب چیزیں جو ہیں یہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنے تجربے کے مطابق اور بھی اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو دانے کے ساتھ یہ ہاضمے کا پانی بھی اگر تھوڑا بہت ساتھ دے دیا جائے تو اس سے بھی کافی جو ہے وہ اچھے اثرات جو ہے وہ اس سے پڑتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس سے یہ اگر تدابیر اگر اختیار کر لی جائے تو ممکن ہے کہ وہ کبوتر جو ہیں وہ پہلے والے جو ٹائم ہے اس پہ آ جائے. سر بہت شکریہ, بہت مہربانی, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا اور ہمارے ویورز کے تمام سوالوں کا ایک تفصیلی جوابات آپ نے دیے. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا اور جو استاد صاحب نے جو جوابات دیے ہیں آپ کے سوالات کے, امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. تو یہ ہر ہفتے ہم سیگمنٹ چلائیں گے, لیکن اس کی شرط ہے کہ کم سے کم 4 سوالات ہمیں موصول ہوں. جب تک ہمیں 4 سوال موصول نہیں ہوں گے تب تک ہم یہ سیگمنٹ نہیں چلائیں گے. اگر کسی ہفتے میں یہ پروگرام نہیں چلتا تو سمجھ لیں کہ ہمیں 4 سوالات موصول نہیں ہوئے. کم سے کم 4 سوالات موصول ہونے چاہیے اور پھر ہم اس پہ سیگمنٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جواب ملا کرے گا وہ آپ تک پہنچائیں گے. تو پھر سے کہتا چاہوں ہر بات کی طرح کہ اگر کوئی صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اس بارے میں نالج ہے, میڈیسن, دوائیاں دیسی ہوں یا میڈیسن کے ہوں ریلیٹڈ, تو اسکرین پہ چلتے ہوئے نمبر پہ وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نالج بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی میڈیسن ڈیلر اگر اپنی ایڈ مووی ہمارے چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہوں تو وہ بھی اسکرین پر چل رہے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کریں. ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب بھی کریں, اور فیس بک پیج ہے ہمارا پاکستان پیجن ایسوسی ایشن کے نام سے, اسے لائک بھی کریں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. تو فی الحال کے لیے کیمرہ مین اظہر اقبال کے ساتھ فیصل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.